بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس دنیا کی زندگی میں ایک عقیدہ دیا ہے، اور وہ ہے آخرت کا عقیدہ. موت کی بعد کی زندگی کا یقین اور تصور. یہ آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور جس قدر مضبوط ہوگا اور جتنا اس پر یقین ہوگا اتنی دنیا کی زندگی آسان ہوگی. دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی غم، کوئی پریشانی آئے گی تو جس کا آخرت پر عقیدہ مضبوط ہوگا، آخرت پر یقین مضبوط ہوگا، وہ دنیا کی تکلیف و پریشانی کو یہ کہہ کر سہ لے گا کہ دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، عارضی تکلیف ہے، عارضی زندگی ہے، آخرت میں مزے کریں گے. یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ یقین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو یاد دلایا ہے. ہر صورت میں، ہر صفحے میں کسی نہ کسی عنوان سے آخرت کی بات، جنت، جہنم اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں. آج کے اس دور میں جو لوگ ہمیں دنیا میں پرسکون نظر آتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ. ان کی زندگی کا سکون کا یہ حال ہے کہ کسی نیک اللہ والے کے پاس جا کر اگر ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں بھی سکون محسوس ہونے لگتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جا کر بیٹھے، ایسا مزہ آنے لگا کہ اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو اللہ والوں کی زندگی کے سکون کا راز کہ وہ مسکرا بھی رہے ہیں، وہ ان حالات میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، چین سے ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ مزے سے ہیں. ان کی زندگی کے سکون کا راز یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کے پاس جانے کو تیار ہیں. ان کا یقین ایسا مضبوط ہے آخرت پر، اور ایسا آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ دنیا ہے یہ تو، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے اور یہاں پہ تکلیف بھی ہے، دکھ سکھ سب کچھ ہے یہاں پہ. تو ان کی زندگی کا، اللہ والوں کی زندگی کا، اور کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی میں آخرت کے عقیدے کو اور تصور کو مضبوط کر لے تو اس کی دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اس کو ہر چیز پر قناعت اور صبر آ جاتا ہے. مال کم ہو، وہ کہتے کیا ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، گزر جائے گی اتنے مال پر.
اگر کہیں بیماری آ جائے خدا نہ کرے، وہ علاج بھی کرتا ہے، کہتا کیا ہوا، تھوڑی زندگی ہے. تو وہ ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو وہ مختصر اور عارضی سمجھتا ہے، اور وہ آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے. جس قدر اہل ایمان کے دلوں میں یہ تصور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں سکون آتا ہے. اور اہل کفر، کافر، کیونکہ ان کے لیے تو سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں. اس لیے کافر اس دنیا کی زندگی میں پریشان بھی نظر آئیں گے. ان کی زندگی میں یہ سکون نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو، اس عقیدے کو اپنے صحابہ میں زندہ کیا. ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں. کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں کہ وہ میں عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو دنیا میں جتنا کچھ ہے اس سے اپنا دل ہٹا لو، دل نہ لگاؤ، رہو دنیا میں، کھاؤ، کام کاروبار سب کچھ، تعلیم وغیرہ سب کچھ ہو، لیکن دل نہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اور فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ان کی جائیداد، ان کی ذاتی دولت اور مال ہے، اس سے نظر ہٹا لو، لوگوں کی طرف نظر مت کرو، کسی کی جائیداد پر للچائی نگاہوں سے مت دیکھو، حرص و حوث کی نگاہ لوگوں کے مال سے ہٹا لو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. دنیا سے، مال سے، دولت سے جس قدر دل ہٹے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی انسان کی عزت اور وقار بڑھے گا اور اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کریں گے. اور جس قدر انسان دنیا میں، مال میں، دولت میں اپنا دل لگاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے بھی گرتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی بندوں کی نظروں میں بھی رسوا ہوتا ہے. ہر شخص کو یہ لگا رہتا ہے کہ یہ اس کی نظر میرے مال پہ رہتی ہے، ہر وقت ہی مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت ہی کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آ جاتا ہے، تو بے عزتی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے عمل مانگا، آپ نے ان کو زندگی گزارنے کے ایک اصول دے دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، مشہور محدث، اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ جب تک کی زندگی مالداروں کے درمیان تھی، ہر وقت دولت کا ذکر تھا، چرچا تھا، زندگی میں سکون نہیں تھا. جب تک کہ میں نے زندگی، ان کی ایک زندگی مالداری میں گزری، دنیا داری میں گزری، تو فرمانے لگے جب تک کہ زندگی مالداروں کے ساتھ گزری، کام کاروبار میں، ایک سے دو بنانے میں، ہر وقت کام کاروبار کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، حالات کا تذکرہ، زندگی میں سکون نہیں تھا. آج کے دور میں بھی یہی حال ہے کہ آج کا انسان جس قدر حالات کا تذکرہ کر رہا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا جا رہا ہے. حالات تو جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر ان حالات میں ہم اللہ کا ذکر، استغفار، توبہ بڑھائیں تو حالات سے بھی گزر جائیں گے اور سکون بھی رہے گا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب تک کی زندگی دولت مندوں کے ساتھ تھی تو سکون کبھی نہیں دیکھا، کبھی سکون کی نیند نہیں سویا، یہ ہر وقت ایک ہی فکر لگی تھی، دنیا دنیا. اور جب سے زندگی بدلی ہے اور اپنی زندگی کو میں نے قرآن و حدیث سے جوڑا ہے، اللہ کے ذکر اور عبادات سے جوڑ دیا مضبوطی کے ساتھ، تو اب زندگی کا مزہ اور سکون جس کی کئی سالوں سے تلاش تھی اب ملا ہے.
اب صحیح معنوں میں زندگی کا سکون اور مزہ ملا ہے۔ تو جب تک کہ ہماری زندگی آخرت سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے ہم دور ہیں، نماز و عبادت و تلاوت سے دور ہیں، اور ہم چاہیں کتنی دولت اکٹھی کر لیں، سکون کے لیے کرتا ہے سب انسان، چین کے لیے کرتا ہے، لیکن ان چیزوں میں چین و سکون نہیں ہے۔ ان چیزوں میں چین و سکون نہیں ہے، ان کے آنے سے بھی سکون جاتا ہے اور ان کے جانے سے بھی سکون جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر بھوک کی شدت سے میں گھر سے باہر نکلا، تو تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر بھی نکل آئے گھر سے۔ کیوں آئے ہو؟ بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو۔ کہا کہ ہم دونوں ہو لیے آگے چلے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا چلو ہم فلاں صحابی کے گھر چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور عمر تینوں حضرات ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ بہت خوش ہوئے اور بہت خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوری طور پر مہمان کا فوری اعزاز اکرام اپنے باغ سے کھجورے لے کر آ گئے، اور بکری کا ایک بچہ تھا، اس کو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا، اور جلدی سے کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بھوک تھی، پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب سے بھوکے تھے، ہم بھی بھوکے تھے۔ اس بھوک کی شدت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ ہم نے جب نعمتیں کھانا شروع کری، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کری، اور اس کی آخری آیت بار بار پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو، کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کریں گے اور جواب دینا ہوگا۔ آخرت دنیا کی نعمتوں میں، کھانے پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشغول نہیں ہونے دیا، آخرت کی یاد دلا دی کہ انسان ہے نعمتوں میں، مال میں، جائیداد میں، دولت میں جب لگتا ہے، دنیا داری میں، تو اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر کری، فوری طور پر آپ نے آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر اس روایت کو نقل کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم تو کئی دنوں سے بھوکے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت کا اتنا خیال تھا کہ نعمتوں میں ہمیں آخرت کو بھولنے نہیں دیا، فوراً یاد دہانی کرا دی۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو، آخرت کے تصور کو بار بار جگایا ہے، بار بار یاد دلایا ہے، بار بار اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے بدل بدل کر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو لے کر آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس مضمون کو یاد دلا رہے ہیں، اور جس قدر یہ مضمون اور یہ عقیدہ اور یہ تصور اہل ایمان کا مضبوط اور تازہ ہوگا، اس قدر اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا، اتنا ہی اس کی زندگی میں چین ہوگا۔ وہ دنیا کی حوث اور حرص میں اتنا پاگل نہیں ہوگا، اور نہ اتنا بے چین اور اتنا اپنے آپ کو پریشان کرے گا کہ وہ دن رات خوار ہو رہا ہے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، آ بھی کچھ نہیں رہا، پریشان بھی ہے۔ جتنا مل جائے گا وہ قناعت اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ قناعت، شکر، صبر، یہ اہل ایمان کے لیے بہترین خوبیاں ہیں کہ جو اللہ دے رہے ہیں، شکر، قناعت۔ اس سے زیادہ کہ حوث اور حرص لاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ محنت ایک حد تک، جتنی صحت، جتنی استطاعت، جتنا حکم، اتنی محنت کر لی۔ اب رات دن اگر ہم محنت کریں گے تو اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، عبادتیں بھی چھوٹیں گی، اللہ کے حکم، اللہ کے حقوق چھوٹیں گے، عبادتوں میں کوتاہی ہوگی اگر زیادہ محنت اس دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مختلف عنوان سے اس تصور کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہیں۔ حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، تم گھر کے کام اکیلے کرتی ہو،
چکی میں آٹا بھی پیستی ہو، پھر اس کو نکالنا، روٹی پکانا، آٹا گوندنا، یہ سارے کام کرتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی کہیں سے غلام آئے ہیں، تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ خدمت کے لیے غلام آ جائے تو تمہارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی گئیں، اور حضرت علی کے کہنے پر جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں تو کچھ دیر کھڑی ہوئیں اور واپس آ گئیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت فاطمہ آئی ہیں اور چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، خیریت تو تھی، آج تم آئی اور کچھ کہاں نہیں چلی گئیں۔ حضرت فاطمہ نے کہنے کی ہمت نہ کی، شرم کے مارے خاموش رہی کہ ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی۔ حضرت علی کہہ پڑے کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ ہے، گھر کے کام کاج میں مشکل ہوتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ غلام لے لوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دے سکتے تھے، سب میں تقسیم ہو رہے تھے، آپ نے غلام نہیں دیا بلکہ آپ نے عمل دے دیا کہ اے فاطمہ، کام کاج کی وجہ سے جو تھکن ہوتی ہے تو سوتے ہوئے یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور سمجھایا کہ بیٹی، غلام ہو یا مال غنیمت ہو، یہ تو سب دنیا ہے، میں دینا چاہوں تو تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبی کا گھرانہ اس دولت سے دور رہے، میرا گھرانہ، میری اولادیں اس دولت سے دور رہیں، اس لیے یہ عمل لے لو، اس عمل سے اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں بھی برکت دیں گی، صحت بھی اچھی ہوگی اور آخرت تمہاری بنے گی۔ یعنی میں ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جس سے تم جو چاہ رہی ہو، کام میں سہولت، قوت۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ یہ تسبیح فاطمی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو سونے سے پہلے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رات کو پڑھو، معلوم یہی چلا کہ دن بھر کی تھکن بھی دور ہو جائے گی اور آخرت میں نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ وہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی یہی فکر فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ ہو، دھیان ہو۔ آج ہم لوگوں کا بھی حال اس طرح کا ہو گیا ہے، جتنی بھی دنیا اور دولت اور مال ہم لے لیں، جمع کر لیں، ہم پریشان ہیں، اخراجات ہم کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، آمدنی بڑھانا ہمارے بس میں نہیں ہے، شکر و قناعت ہمارے اندر نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے تو جو اس کی مقدار ہمارے گھر میں آتی ہے وہ کم کر دو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماہانہ خرچہ مہینے کا 2 لاکھ ہے، آمدنی 1 لاکھ ہے، کیسے پوری کرو گے بھائی؟ قرض لو گے، اللہ نہ کرے چوری کرو گے، کہاں سے پوری کرو گے؟ حرص، ہوس اور چیزوں کی چاہت اور تمنائیں اتنی دل میں ہم لوگوں کی پھنس گئی ہیں کہ جب تک کہ عید آئے اور تیاری نہ ہو بھرپور، ہزاروں اور لاکھوں میں، اس وقت تک عید نہیں ہوگی۔ حالات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، مہنگائی کا ہماری زبانوں پر ایک چرچا ہے، لیکن اپنی زندگی کو درست رخ پر لانے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جگہ جگہ معلوم چلتا ہے، قناعت اپنے اندر پیدا کرو، قناعت، شکر، صبر، جتنا ہے اس پر قناعت تو کرو، اپنی آمدنی کے مطابق اپنے آپ کو اس کے اندر تو لے کر آؤ، آمدنی سے باہر کیوں نکل رہے ہو؟ اور پھر خرچوں کو اپنے اختیار میں لانا یہ بس میں ہے، خرچے کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن آمدنی کو بڑھانا یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ روزی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ تو وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں 2 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اتنا کما لیتے ہیں۔ تو روزی کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو قناعت ہو یا شکر ہو، صبر ہو، اللہ کی نعمت جتنی ہے اس پر شکر آ جائے، قناعت آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے اندر آخرت کا تصور زندہ نہ ہو جائے، جنت کا تصور زندہ نہ ہو جائے کہ بھئی یہ ساری نعمت وافر مقدار میں تو جنت میں ملیں گی، دنیا میں کیوں اتنی حویث کر رہے ہو؟ یہ کون سمجھائے گا ہمیں
کہ بھائی اتنی دولت اکٹھی کرنے کی جو فکر کر رہے ہو تو دنیا کو جنت بنانا ہے کیا؟ یہی چاہتا ہے انسان کہ غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، فقر نہ ہو، خوب اچھا کھاتے رہیں پیتے رہیں، کبھی سر میں بھی درد نہ ہو، تو پھر دنیا کہاں رہی؟ تو جنت بن گئی۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں، قناعت اور شکر کو اپنے اندر پیدا کریں، ان مضامین کو اپنے گھروں میں اس کا چرچا کریں کسی عنوان سے خواتین کے سامنے۔ یہ دنیا ہے، جتنے بھی خرچے بڑھانے کم نہیں ہونے، تصور ہو آخرت کا کہ ارے ساری خواہشات تو وہاں پوری ہوں گی، ساری خواہشات یہاں پوری تھوڑی ہونی ہے، نہ یہ جگہ ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ایمان والے کی ساری خواہشات میں دنیا میں پوری کر دوں گا، کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں پر تو حالات بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور یہ سب کچھ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے پر آخرت کے تصور کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی زندگی میں بیماری، تکلیف کچھ بھی نہ ہو تو وہ آخرت کو بھول جائے گا، تو میری دنیا ہی جنت ہے۔ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ اس تصور کو ہم اپنے دل و دماغ میں زندہ کریں کہ ہماری دنیا جنت نہیں ہے، ہماری جنت الگ ہے، آخرت ہے، وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔